غزوہ ہند نام تو سنا ہی ہوگا، اور نہیں بھی سنا ہوگا تو اب سن لیا ہوگا، کیونکہ پچھلے 3-4 دن سے لگاتار بھارت کے میڈیا میں ہر طرف یہی چل رہا ہے، غزوہ ہند غزوہ ہند، مسلمان یہ کر ڈالیں گے وہ کر ڈالیں گے، مسلمان یہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں۔ یہ چیز نوٹس کی گئی ہے کہ پچھلے 3-4 دشکوں سے لگاتار ایک دم سے وقت وقت پر یہ نام باہر آتا ہے اور پھر اندر چلا جاتا ہے، پھر باہر آتا ہے پھر اندر چلا جاتا ہے۔ خاص طور سے انڈیا اور پاکستان دونوں علاقوں میں اس نام کا خوب استعمال کیا گیا ہے۔ اتہاس میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں گے تو شاید ہی اس کے اوپر زیادہ بات کی جاتی تھی، مگر پچھلے 2-3 دشکوں میں جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، دونوں طرف کے لوگوں نے خوب بات کی، اور ایسا نہیں ہے سب نے کی انڈیا اور پاکستان میں، کچھ خاص لوگوں نے، کچھ خاص ایسے لوگوں نے جن کو اپنا فائدہ حاصل کرنا تھا ادھر بھی اور ادھر بھی، دونوں طرف کے لوگوں نے اس مدعے کو خوب اوپر لے کر گئے، اس پر خوب باتیں کی۔ فی الحال اب یہ کیوں ایک دم سے چرچاؤں میں آیا ہے، تو اس کے پیچھے وجہ ہے دارالعلوم دیوبند، بھارت کا ایک مشہور مدرسہ، ایک مشہور آپ کہہ سکتے ہیں سنستھا وغیرہ، کیونکہ وہ پورا ایک ہیڈ کوارٹر ہے پورے ایک مکتبہ فکر کا۔ تو اب میٹر یہ ہے کہ ابھی 3-4 دن پہلے ہی نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ یہ جو دارالعلوم دیوبند ہے اس کے اوپر کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ غزوہ ہند کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے یہاں جو بچے پڑھتے ہیں یہ ان کو اس کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے، ان کو مطلب ایک طریقے سے انکریج کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، مطلب الزام لگائے گئے کئی طریقے کے۔ اس کے بعد دوسری طرف سے دارالعلوم دیوبند نے بھی اپنا جواب دیا، اس نے کہا کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے اوپر الزام ایک فتوے کی وجہ سے لگایا جا رہا ہے جو آج سے 15 سال پہلے یعنی سن 2009 میں دیا گیا تھا ایک بندے کے جواب میں، جس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا ہے، اپنا کوئی اوپینین نہیں دیا، بلکہ اس میں تو سوال تھا غزوہ ہند کے بارے میں کہ یہ حدیث میں اس کا ذکر ہے یا نہیں، ہم نے اس کا صرف جواب دیا، اور وہ بھی صرف ٹیکسٹ کو کاپی کیا ہے، یعنی کہ جو حدیث میں موجود ہیں، اور حدیث میں بھی کوئی ٹائم وغیرہ لکھا ہوا ہے نہیں آلریڈی کہ یہ کب ہوگی کیسے ہوگی، صرف اس میں فضیلت دی ہے، تو وہی چیز ہم نے وہاں پر لکھ دی تھی، وہی چیز ہم نے وہاں پر نوٹ کر دی تھی۔ فی الحال دونوں طرف سے جو ہونا تھا وہ ہوا، انہوں نے الزام لگائے، انہوں نے جواب دیا، جو کچھ بھی ہوا، لیکن ہاں اس پورے مدعے کی وجہ سے انڈین میڈیا کو ایک مدعا ملا، اور انہوں نے 3-4 دن اسے خوب پکایا، دونوں طرف کے، یعنی کچھ پنڈتوں کو بٹھالا، کچھ مولاناؤں کو بٹھالا، کچھ نیتاؤں کو بٹھالا، کچھ ایکسپرٹس کو بٹھالا، اور خوب ڈیبیٹ کرائی کہ دیکھو یہ پلاننگ ہے، یہ تو پورا شریعہ لا لانے کی تیاری ہے، پورے بھارت کو مسلم راجیہ بنانے کی تیاری ہے۔ اوپر سے کچھ لوگ جو ہمیشہ اس طرح کے مدعوں پر ایکٹیو رہتے ہیں جیسا کہ یتی نرسمہانند وغیرہ، یہ سب بھی ایکٹیو ہوئے۔ ان صاحب نے کہا کہ بھائی دارالعلوم دیوبند کے خلاف صرف کاروائی نہ کی جائے، مطلب ایف آئی آر وغیرہ ہی نہ کی جائے، بلکہ اس کے اوپر تو بلڈوزر چلا دینا چاہیے، بلڈوزر کاروائی کرنی چاہیے۔ لیکن اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ غزوہ ہند کی سچائی کیا ہے؟ کیا اس کا ذکر واقعی ہے؟ کب ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ تو دوستو یہ بہت کمپلیکیٹڈ میٹر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، قرآن کے بعد نمبر آتا ہے حدیثوں کا، تو ہاں اس میں ہے، لیکن اس پر بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ ہے۔ پہلی چیز تو اس بات کو لے کر ڈیبیٹ ہے کہ اس کو اوتھینٹک مانا بھی جائے اس حدیث کو یا نہ مانا جائے، مطلب اس پر بھروسہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، مطلب نیچے کی جو کیٹیگری میں حدیث آتی ہیں اوتھینٹسٹی کو لے کر اس کیٹیگری میں یہ فال کرتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کو احسن وغیرہ مانتے بھی ہیں وہ پھر اس چیز کو لے کر بحث کرتے ہیں کہ آخر اس کی ریئلٹی کیا ہے، یہ مطلب ہوگی کب، کیسے ہوگی؟ کیونکہ سب سے پہلے تو کچھ مسلم اسکالرز یہ جو غزوہ ورڈ ہے اسی پر ہی سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ غزوہ جو ٹرملوجی ہے یہ دراصل انہی جنگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس میں خود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے تھے، انہی جنگوں کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے وہ تو ظاہری طور پر اس دنیا سے 8 سے 1350-1400 سال پہلے رخصت ہو چکے ہیں، تو اب وہ نہیں ہیں، تو کیسے فیوچر کی کسی جنگ کو غزوہ ہند کہا جا سکتا ہے؟ اس کے علاوہ پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ بھائی آج کے دور میں ہم کو جو ہند نظر آتا ہے، جو بھارت نظر آتا ہے، یہ ہمیشہ سے تو ایسا نہیں تھا، اس کا یونیفیکیشن تو بعد میں ہوا ہے، ورنہ ہم پہلے دیکھتے تھے یہ الگ الگ ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے راجاؤں مہاراجاؤں کی اس پر حکومت ہوا کرتی تھی۔ تو اس بات کو کیسے مانا جا سکتا ہے کہ اس دور میں اس پورے ہندوستان کی بات ہو رہی تھی؟ ہو سکتا ہے خراسان کے کسی علاقے کی بات ہو رہی ہو جو پاکستان، افغانستان اور ایران وغیرہ کے علاقے میں سارا پورا ایریا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے یہ سندھ وغیرہ کا علاقہ جو پورا ہے اس کی بات ہو رہی ہو۔ یہی ساری وجہ ہیں کہ زیادہ تر مسلم اسکالرز تو یہ مانتے ہیں کہ غزوہ ہند آلریڈی ہو چکی ہے، اور ان کے مطابق 711 میں جو محمد بن قاسم نے سندھ کا علاقہ جو فتح کیا تھا جو آج پاکستان میں ہے، تو وہ جو فتح کیا تھا وہی غزوہ ہند تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم لوگ اتہاس پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے بعد جتنے بھی یہاں پر سردار، مسلم فوجی کمانڈر، راجہ مہاراجہ بادشاہ یہ سب آئے اس علاقے کو فتح کرنے کے لیے، انہوں نے غزوہ ہند کی بات نہیں کی۔ نہ ظہیر الدین بابر نے اس کے بارے میں بات کی،
نہ محمود غزنوی وغیرہ نے اس کے بارے میں بات کی۔ ان لوگوں نے کیوں بات نہیں کی؟ یہ اسی لیے مانا جاتا ہے کہ انہوں نے بات نہیں کی کیونکہ زیادہ تر اسکالرز کا اس دور میں بھی یہی ماننا تھا کہ غزوہ ہند 711 میں آلریڈی محمد بن قاسم کے ذریعے سے ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے اگر زیادہ تر مسلم اسکالرز کا یہ ماننا نہ ہوتا تو شاید ظہیر الدین بابر یا پھر محمود غزنوی، محمد غوری جیسے لوگ اپنی فوج کو انکریج کرنے کے لیے، خوب جوش و جذبہ دلانے کے لیے ان تمام چیزوں کا، اس چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش ضرور کرتے۔ تو ظاہر ہے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ میٹر کافی کمپلیکیٹڈ ہے۔ سچائی جو بھی ہو، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ اس نام کا استعمال آگے شاید ہمیشہ ہوتا رہے گا ہمارے دیش کی راجنیتی میں، ہمارے دیش میں یہ سارا ماحول بنانے کے لیے، میڈیا پر ڈیبیٹ وغیرہ کرانے کے لیے۔ بھلے ہی سچائی تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آج سے صرف 10-15 سال بھی پیچھے چلے جائیں گے تو مجھے لگتا ہے انڈیا کے زیادہ تر مسلمان ایسے ہوں گے جو غزوہ ہند کے بارے میں جاننا تو دور، انہوں نے اس کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ خود ان کے جو مخالف ہیں انہوں نے زبردستی خوب اس بات کو اچھال کر، ڈیبیٹ کرا کر مسلمانوں کو تو بتایا ہے کہ غزوہ ہند نام کی کوئی چیز ہے۔ تو یہ تو سچائی ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو تو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو، جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی ویڈیو جب میں آگے ڈالوں تو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔